السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم مومن کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست مت بناؤ، اور تمہارے یہاں متقی لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگ کھانا نہ کھائیں۔ محترم حضرات، اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ تم مومن کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست مت بناؤ۔ محترم حضرات، دنیا میں آدمی جیسوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، جیسوں سے یارانہ رکھتا ہے، بروز قیامت بھی وہ انہی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر بھی انہی جیسوں کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ تھا کہ ہمارے گہرے تعلقات کامل مسلمانوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ غیر مسلموں سے اپنی دوستی پر فخر کرتے ہیں اور انہیں اپنوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلموں سے تعلق نہ رکھا جائے۔ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا غیر مسلموں کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ ہاں، انہیں جان جگری بنانا، انہیں رازداں بنانا، جائیداد وغیرہ کا نگراں بنانا یہ سراسر غلط ہے۔ الغرض دنیا میں دوستی ایسی ہو جو آخرت میں بھی کام آئے۔ دوسری بات یہ تھی کہ تمہارا کھانا متقی کے علاوہ دوسرے لوگ نہ کھائیں۔ بعض بزرگ لوگ کہتے ہیں، آدمی جیسا کماتا ہے ویسے ہی لوگ کھاتے ہیں۔ بعض حضرات میں اتنی بے حسی ہوتی ہے کہ 10 سال 20 سال سے ایک امام صاحب کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی اپنے امام مسجد کو گھر لے جا کر کھانا نہیں کھلاتے۔ ہمارا کمایا ہوا رزق نیک لوگ کھائیں، ائمہ کھائیں، مؤذنین کھائیں، اولیاء کھائیں، علماء کھائیں، یہ فخر کی بات ہے۔ عمومی دعوتوں میں بھی علماء کے ساتھ عامیانہ سلوک کیا جاتا ہے، انہیں بھی بھاگنا پڑتا ہے، کرسی پکڑنا پڑتا ہے، بلکہ یہ تک ہوتا ہے کہ روقے لوگوں میں بلکہ غیروں میں تقسیم کر کے ختم کر دیتے ہیں، اور امام صاحب سے کہتے ہیں، امام صاحب کچھ مت سمجھو، رخے ختم ہو گئے، فلاں دن دعوت ہے، ضرور تشریف لائیں۔ پہلے کے بزرگ یہ کہتے تھے کہ گھر میں ہاتھ دھلاتے رہنا، اس سے برکت آتی ہے، لیکن گھروں میں مہمان نوازی کا نظام بھی دن بدن ختم ہو رہا ہے۔ آئے ہوئے مہمان کو ہوٹل میں کھلا دیا جاتا ہے اور وہیں سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلموں کو یا عام مسلمانوں کی ضیافت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں بھی کھلانا چاہیے، ان کو کھلانے میں بھی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن انہی کو کھلاتے پلاتے رہنا یہ غلط ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی نظر میں کیسے آدمی کی کیسی قدر ہے۔ نیک متقی آدمی کھائے گا، وہ آپ کو برکت کی دعائیں دے گا، جن دعاؤں کے نتیجے میں آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ الغرض یہ دونوں نصیحتیں نہایت اہم ہیں۔ اللہ توفیق عمل بخشے، آمین۔ من جانب منبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا۔